اب کسی انسان میں آپ دیکھیں کہ یہ نماز کو اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کی چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ترک عمدی نماز، یہ بدترین مصداق ہے نماز کو سبک اور ہلکا اور بے وقت سمجھنے کا۔ ایک تیسری نشانی بھی ہے اس کی، یہ کہ جماعت میں شرکت نہیں کرتا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر یہ شخص اسی حال میں مرا کہ نماز کی یہی حالت رہی اس کی، تو فرمایا وہ میرے دین پہ نہیں مرے گا۔ یا اور نماز کو کمزور، خفیف، ناچیز شمار کر کے اس سے لاپرواہی برتنا، اس کا مطلب ہے نماز کو سبک شمار کرنا، یہ حرام ہے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں عرض ہوں گی۔ دینی اعمال و عبادات میں مہم ترین عبادت نماز ہے۔ تمام عبادتوں کو آپ ایک صف میں کھڑی کر دیں تو ان میں مہم ترین عبادت یہی نماز ہے، مہم ترین۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان قبلت قبلا ما سواہا، اگر یہ نماز خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو گئی باقی اعمال بھی قبول ہو سکتے ہیں۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد کی گئی، قبول نہ کیا، واپس کر دیا، نامنظور ہوا، تو پھر رُدَّ مَا سِوَاهَا، باقی اعمال بھی جو ہیں مردود ہو سکتے ہیں، رد ہو سکتے ہیں۔ نماز کی اہمیت یہ ہے۔ اب نماز کو سبک شمار کرنا، ہلکا سمجھنا، بے وقت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اس کے 3-4 مصادیق ہیں، چند مصادیق ہیں یا چند نشانیاں ہیں اس کی، یہ تلاش کرنا چاہیے۔ عرض کیا کہ نماز کو ہلکا اور سبک شمار کرنا حرام ہے۔ اب کسی انسان میں آپ دیکھیں کہ یہ نماز کو اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کی چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ترک عمدی نماز، یہ بدترین مصداق ہے نماز کو سبک اور ہلکا اور بے وقت سمجھنے کا۔ ایک بدترین مصداق یہی ہے کہ اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے نماز۔ تو یہ ایک بار ہی صحیح اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہی ایک بار اس نے نماز کو ہلکا سمجھا، سبک سمجھا اور بے اعتنائی برتی نماز کے سلسلے میں، یہ چیز۔ یہ ایک نشانی کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک بار 2 بار یا کبھی کبھی نہیں پڑھتا، یہ دلیل ہے کہ یہ شخص نماز کو اہمیت نہیں دیتا، سبک شمار کرتا ہے۔ اور دوسری نشانی کہ بغیر کسی عذر شرعی کے نماز پڑھنے میں تاخیر کرتا ہے، دیر سے آخری وقت میں پڑھتا ہے، دیر کر دیتا ہے۔ تو فقہاء نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مستحب ہے کہ نماز کو اول وقت میں انجام دے اور وہ بھی باجماعت انجام دے۔ یہ یعنی یہ نشانی ہے کہ آپ نماز کو اہمیت دے دیتے ہیں، دین نے اہمیت دی ہے، شریعت نے اہمیت دی ہے، خدا اور رسول و اہل بیت نے اہمیت دی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اہمیت دیں۔ وہ اول وقت میں باجماعت ادا کرتے تھے اکثر و بیشتر، مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو، ورنہ باجماعت نماز ہوتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک مجبور نہ ہو نماز کو فرادہ نہ پڑھیں، باجماعت پڑھیں، جب تک مجبور نہ ہو دیر نہ کریں، اول وقت میں پڑھیں۔ تو یہ جو جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ یہ شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، سبک شمار کرتا ہے نماز کو، لاپرواہی برتتا ہے نماز سے، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی بھی ہے اس کی
یہ کہ جماعت میں شرکت نہیں کرتا، ضرورت نہیں سمجھتا وہ کہ نماز کو باجماعت پڑھے، پڑھتا ہے جلدی جلدی سے کہیں سے پڑھ کے نکل جاتا ہے، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، جماعت کو اہمیت نہیں دیتا، یہ بھی نماز کو سبک شمار کرنے کا مصداق ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ نماز جماعت میں بے اعتنائی برتتے ہوئے شرکت نہ کرنا، نماز کو کم اہمیت سمجھ کر جماعت میں شرکت نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ لاپرواہی سے نماز جماعت میں شریک نہ ہونا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے یعنی یعنی حرام ہے، حرام ہے یعنی یعنی گناہ ہے، گناہ یعنی قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو ہم لوگ جب کہتے ہیں جائز نہیں ہے سمجھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ گناہ جائز نہیں یعنی حرام، یعنی گناہ، یعنی عقاب و سزا، یعنی خدا متعال کی ناراضگی، اہل بیت کی ناراضگی۔ تو جب تک مجبور نہ ہو جماعت ترک نہ کرے، نماز کو اہمیت دیں، خداوند آپ کو اہمیت دے گا، آپ نماز کو اہمیت دیں۔ نماز کو اہمیت دینا یعنی خدا کو اہمیت دینا، یعنی مکتب اہل بیت کو اہمیت دینا۔ نماز ستون دین ہے، آپ اس ستون کو قائم رکھیں، آپ کا دین آپ کی زندگی میں قائم رہے گا، یعنی آپ دیندار رہو گے۔ آپ نماز کو پکڑو مضبوطی سے، دین آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ نماز گئی پورا دین آپ کے ہاتھ سے جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ یہ تیسرا مصداق شرکت نہ کرنا جماعت میں، نماز کو خفیف سمجھنے کا تیسرا مصداق نماز جماعت میں بغیر کسی عذر کے شرکت نہ کرنا ہے۔ اس کا چوتھا مصداق بھی ہے۔ چوتھا مصداق یہ ہے کہ بغیر آرامش و اطمینان کے نماز پڑھنا، اضطراب میں، بے قراری میں، جلد بازی میں نماز پڑھنا، تند نماز پڑھنا جلدی میں، نہ رکوع صحیح نہ سجود صحیح، پڑھتے جا رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کیے جا رہے ہیں، دل میں خواہش ہے کہ جلد سے جلد یہ ختم ہو جائے۔ اپنے آپ سے پوچھیں اگر یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اپنے آپ سے کہیں شرم کرو، یہ کیوں بے قراری کرتے ہو؟ آرام سے پڑھو، یہ 2 رکعت کی نماز ہے، چند منٹ ہی تو ہے، 3 4 5 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اس میں کیوں بے قراری کرتے ہو؟ ہاتھوں کو آرام سے رکھو، بے قراری مت کرو، ادھر ادھر مت دیکھو، جائے نماز کی طرف دیکھو، اب سجدے کی مقام کی طرف دیکھو اور معانی و مطالب کی طرف توجہ کرو، یہ کیوں بے قراری؟ تو جو شخص آرامش و اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا اور اس طرح تند نماز پڑھتا ہے، بڑی تیز رفتاری سے، یہ نشانی ہے کہ اذکار صحیح نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، سجود صحیح نہ ہو، تو یہ نشانی ہے کہ نماز کو خفیف سمجھتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ ٹوٹل پورا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، نماز شروع کر دی اس نے، اور نہ سجدے مکمل کیے، نہ رکوع کو مکمل کیا، بڑی تیزی سے اس نے نماز پڑھی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر یہ شخص اسی حال میں مرا کہ نماز کی یہی حالت رہی اس کی، تو فرمایا وہ میرے دین پہ نہیں مرے گا، دین اسلام پہ نہیں مرے گا۔ بہت خطرے کی بڑی گھنٹی ہے یہ ایک الارم ہے کہ بھائی بہت غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ رکوع سجود کو آرام سے انجام دے۔ بعض لوگ اوپر سے اس طرح سے تیزی سے رکوع میں آتے ہیں کہ رکوع میں جھول کھاتا ہے اس کا جسم، اس طرح ہوتا ہے، جلدی چلے جاتے ہیں، اتنی تیزی سے آپ جاتے ہو کہ جسم کو جھولنا پڑتا ہے، یعنی بے اعتنائی۔
یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو انسان کو چاہیے کہ طمأنینہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کو انجام دے۔ یہی چند رکعت پڑھنی ہے، آرامش کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی اس میں نہ کریں، باوقار طریقے سے پڑھیں، پروقار طریقے سے پڑھیں۔ بہرحال اب نماز کو اہمیت دینے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کی عادت ڈالیں، ان میں وقتاً فوقتاً انہیں لے کر آئیں، مساجد کی طرف لے کر آئیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، سختی نہ کریں کہ وہ بیزار ہو جائے، بڑی خوشی سے ان کو نماز کی عادت ڈالیں۔ بے شک آپ انعام دیں، اکرام کریں، انہیں فوائد سمجھا دیں، ثواب سمجھا دیں، اور عادت وقتاً فوقتاً لے کر آئیں۔ یہ یعنی نشانی ہے کہ آپ نماز کو اہمیت دے دیتے ہیں، اور یہ اہل بیت نے تاکید کی ہے۔ یہ چند چیزیں عرض ہوئیں آپ کی خدمت میں، کل کا تتمہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔